اور گوشت نہیں تھے۔ تو یہ دو روایات کی تطبیق کیسے ہوگی؟ بعض نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے، اور بعض نے کہا کہ بالکل درمیان سے پرگوشت ہی تھے اور بالکل سیدھے تھے۔ علماء نے کہا کہ درمیان سے خلا تو تھا، لیکن جب حضور قدم رکھتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام قدم جو ہے وہ پوری طرح جماؤ کر کے رکھتے تھے، اور جب وہ نقش بنتا تھا تو وہ نقش پورا بنتا تھا۔ اور یہاں محدثین نے کمال کر دی، کہا رب نے یہ نہیں چاہا کہ میرے محبوب کے تلووں کا نقش ناتمام بنے، نقش پورا بنتا تھا۔ تو جنہوں نے نقش کو دیکھ کر تلووں کا اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تلوے بالکل برابر تھے اس لیے کہ نقش پورا بنتا تھا۔ اور جنہوں کو تلوے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ کم گوشت تھا اور اطراف میں گوشت زیادہ تھا۔ تو صحابہ نے حضور کے تلووں کے بارے میں یہ رائے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدماہ فیہ، جب کبھی آپ ننگے پاؤں چلتے کسی پتھر کے اوپر، کسی چٹان کے اوپر، تو وہ چٹان اور پتھر حضور کے لیے نرم ہو جاتے، اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہے اس پتھر کے اندر جو ہے وہ دنس جاتے اور نشان بن جاتے۔ جس طرح مقام ابراہیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر نے محفوظ کر لیے، تو یہ پتھر جن پتھروں پہ حضور چلتے تھے وہ اپنی چھاتی پہ حضور کے تلووں کے نشان محفوظ کر لیتے تھے۔ سلطان قاتبائی نے باقاعدہ ایک ایسا پتھر جس پر حضور کے قدموں کے نشانات موجود تھے وہ 20,000 دینار میں اس زمانے میں خریدا، اور خرید کے ساری زندگی اپنے پاس رکھا، اور مرنے سے قبل وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پتھر میری قبر کے سرہانے لگانا۔ علامہ خفاجی علیہ رحمہ نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ وہ پتھر آج بھی ان کی قبر کے سرہانے پہ لگا ہوا ہے، اور لوگ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، اور یہ وہ قدم ہیں کہ جہاں آتے اس جگہ کی قسمت جاگ پڑتی۔ یہ قدم اور یہ مبارک تلوے یہ تو عرش نے بھی چومے ہیں نا۔ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ عرش حق حضور کے قدموں کے تلے تھا، اور یہ تلوے وہاں عرش الہی پہ لگے ہیں، اور یہ وہی تلوے ہیں جو حضرت جبریل امین کو چومنے کی سعادت بھی ملی ہے۔ جب معراج کی شب حاضر ہوئے تو محبوب استراحت کر رہے تھے، تو جبریل عرض گزار ہوئے کہ محبوب تیرا نبی تو سویا ہے، تو آواز آئی یا جبریلو قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدم چوم لے۔ تو جبریل امین نے حضور کے قدم چوم لیے، تو پھر کیا لطف آیا ہوگا۔ کسی نے تصور میں جبریل سے پوچھا کہ حضور کے قدم چومے تھے، تلیاں چومی تھیں، تو بتا کیا کیف ملا؟ تو اس نے زبان حال سے کہا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں پڑتے وہاں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی۔ ذی المجاز کی منڈی میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کے ساتھ حضور جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری سے اتر کے زمین پر زور سے اپنا پاؤں مارا، تو جب آپ نے پاؤں مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا، اور اپنے چچا سے کہا کہ یہاں پانی پی لیجیے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ کم گوشت تھیں، ان پر زیادہ گوشت نہیں تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ایڑی کو بھی جہاں لگاتے وہاں حالات رحمتوں بھرے ہو جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ تھا، ایک سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھے کہ وہ تھک گیا اور اس سے چلا نہیں جاتا۔ حضور کی سواری گزری تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے اور تھک گیا ہے، اور میں قافلے کے ساتھ کیسے سفر کر سکتا ہوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے اس کو ٹھوکر لگائی، فَنَاشِطَ حَتَّى كَانَ لَا يَمْلِكُ زَمَامَهُ، وہ اتنا تیز ہوا کہ پھر اس کی باگ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد حضور حضرت جابر سے پھر ملے
اور حضور نے پوچھا کہ وہ تمہارے اونٹ کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا بخیرن قد اصابت ہو برکتوں کا، حضور آپ کی برکت کی وجہ سے اب خیر ہی ہو گئی ہے۔ تو وہ تو اب سنبھالا نہیں جاتا ہے اور اتنا سری و رفتار ہو گیا ہے، اور یہ بات آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں کہ حضور احد پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ حضور کے آنے کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا، تو حضور نے ایڑی ہی ماری تھی، زور کے ساتھ ایڑی لگاتے ہوئے حضور نے کہا فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اُثْبُتْ، حضور نے کہا کہ اے احد رک جا، تو جھوم رہا ہے جانتا نہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور پھر فوراً اس کا زلزلہ تھم گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم تھے کہ جن کی برکات زمانے کو نصیب ہوئی، اور یہ وہ قدم تھے جنہیں چوم لینا صحابہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت ذرا وفد عبد القیس میں آئے تو پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ہم آپ کے قدم اور آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، اور وہ آگے بڑھے، وہ خود فرماتے ہیں فَنُقُبِّلُ يَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی چومے، ہم نے حضور کے پاؤں بھی چومے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت علیٰ یقبل ید العباس ورجلہ، میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے چچا عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پاؤں بھی چومتے تھے۔ اور یہ کیوں چومتے تھے؟ اس کی وجہ ایک دیگر حدیث میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے حضرت انس سے پوچھا کیا تم نے اس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے مس کیا ہوا ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کیوں نہیں، یہ سعادت مجھے ملی ہے کہ ان ہاتھوں نے حضور کے وجود کے بوسے لیے ہیں اور حضور کے وجود کو چھوا ہے۔ فَقَبَّلَهَا، تو حضرت ثابت نے حضرت انس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے حضور کو چوما ہوا ہے، جنہوں نے حضور کو چھوا ہوا ہے، جنہوں نے حضور کے بدن رحمت سے مس کیا ہوا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت عباس کے ہاتھ چومتے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بھی حضور کے ہاتھ بھی صحابہ عقیدت سے چوم لیا کرتے تھے، اور یہ واقعات کبھی ہوتے تھے اور عقیدت کا یہ رنگ صحابہ کے ہاں پایا جاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قدم جو برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے اگر کسی اونٹ پہ لگتے ہیں تو وہ تیز ہو جاتا ہے، اور اگر زمین پہ مارتے ہیں تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور اگر پہاڑ پہ لگاتے ہیں تو اس کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ ان قدموں پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، اور اللہ کے یوں شکر گزار بندے بن کے اپنی زندگی حضور گزارتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم خوبصورت تھے، اور اس کی تلیاں بھی خوبصورت تھیں، قدموں کا حسن بے مثال تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی پنڈلیوں کے بارے میں، حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے۔ فرماتے ہیں کان فی ساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو پنڈلیاں تھیں وہ نرم و نازک، پتلی اور خوبصورت تھیں۔ اور آقا کریم کی پنڈلیوں کے بارے میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو 100 سرخ اونٹ انعام حضور کی گرفتاری کے لیے رکھا گیا۔ تو سراقہ بن مالک بھی حضور کو گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پتہ اور حضور کی تلاش میں نکلا تھا اور حضور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر ایک مقام پہ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو یہ اپنے اس برے ارادے سے حضور کی طرف بڑھا تو اس کا اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ اس نے معذرت کی، حضور نے دعا دی، وہ اونٹ باہر نکل آیا تو اس کی پھر نیت بدل گئی، تو پھر دوبارہ اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک دنس گیا۔ خیر اس نے دوبارہ معذرت کی